اسرائیل اور حماس کی جنگ کو 7 مہینے ہونے والے ہیں، کچھ ہی دن باقی ہیں، لیکن اس درمیان اسرائیل پوری طرح سے الگ تھلگ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پچھلے 15 دنوں سے جس طرح سے امریکہ میں اسرائیل کی اس آتنکی حرکت کو لے کر کے جس طرح سے چھاتر سڑکوں پر ہیں، اور یہ آگ نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے جو سہیوگی ہیں یورپین کنٹریز، وہاں پر بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کے حامی ہیں جب وہ بھی سڑکوں پر اترے ہیں تو ان کے خلاف بھی بل کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسرائیل کے بعد امریکہ میں یہ آگ زبردست پھیل گئی ہے۔ لیکن اسی درمیان نیتن یاہو جو پچھلے ایک ہفتے سے اس بات پر مصر تھے کہ وہ رفح میں حملہ کر رہیں گے، جس کے لیے وہاں پر فورس کو بھی تعینات کر دیا گیا تھا، ریزرو فورس لگائی گئی تھی۔ آج اس ریزرو فورس کو اسرائیل نے واپس بلا لیا ہے رفح سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح سے رفح کے حملے کو لے کر لگاتار دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ رفح پر حملہ نہ کیا جائے، حالانکہ چھوٹے موٹے حملے ضرور دیکھنے میں آئے 2-3 دن کے اندر، اور اس میں درجنوں لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ کیمپ پر حملہ کیا گیا تھا کل، لیکن آج ریزرو فورس ہٹانے کی بات سامنے آئی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل پوری طرح سے اب پشوپیش میں ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ آگے نہیں بڑھتا تو پھر جو ان کا مقصد ہے جس کے لیے وہ پچھلے 7 مہینوں سے لگاتار آتنک پھیلا رہے ہیں، نہتوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور جو کہا گیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر حماس کو پوری طرح سے ہم ختم کر دیں گے، اور اتنا وقت ہونے کے باوجود ابھی تک حماس کو ختم کرنے کی بات تو چھوڑیے، اپنے جو لوگ ہیں جن کو اس دن بندھک بنا لیا گیا تھا 7 اکتوبر کو، ان میں سے ایک کو بھی واپس چھڑانے میں اسرائیل ناکام رہا ہے۔ ایسے میں جہاں اسرائیل لگاتار الگ تھلگ پڑتا چلا جا رہا ہے، کولمبیا سے ایک خبر آئی ہے۔ کولمبیا کے جو صدر ہیں گسٹاؤ پیٹرو نے اسرائیل سے تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کی وجہ سے تل ابیب کے عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا ہے۔ تازہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس میں کولمبیا نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات، تمام ڈپلومیٹک تعلقات جو ہیں وہ ختم کر لیے ہیں۔ کولمبیا کے صدر گسٹاؤ پیٹرو نے بدھ کو لیبر ڈے پر اپنے ایک خطاب میں یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں اسرائیل کے ذریعے جو پیش قدمی کی جا رہی ہے، جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دے گا جمعرات سے، یعنی آج سے۔ دارالحکومت بوگوٹا کے مرکز میں واقع بولیوار اسکوائر میں جمع ہزاروں افراد کے مجمع میں خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم جمعرات کو ریاست اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لیں گے، کیونکہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دنیا کی خاموشی میں ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر لکھا کہ خوراک کے انتظار میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ہاتھوں 100 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے۔ ہم اسے نسل کشی سمجھتے ہیں، جو ہمیں ہولوکاسٹ کی یاد دلاتا ہے۔ اگرچہ عالمی طاقتیں اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے ہم نے اسرائیل سے ہر طرح کے ہتھیاروں اور ان کے پرزوں کی خریداری پر روک لگا دی ہے۔ کولمبیا میں اپنے تمام ہتھیاروں کی خریداری اسرائیل سے کرتا ہے۔ پوری دنیا اپنی تمام رنگوں اور شکلوں میں لفظ غزہ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اسرائیل کے حملے فلسطینی عوام کا قتل عام ہیں، یہ سخت تنقید ان کے ذریعے کی گئی ہے۔ کولمبیا کے صدر نے اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر غزہ میں فلسطینی نسل کشی کو روکنے کی درخواست کی تھی۔ اس درخواست میں اسرائیل پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کا الزام لگایا گیا تھا، جبکہ اسرائیل نے کولمبیا کے اس موقف کو حماس کے لیے انعام قرار دیا تھا۔ کولمبیا جنوبی امریکہ کا دوسرا ملک ہے جس نے اسی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے، جبکہ ہمسایہ ممالک کولمبیا اور چیلی نے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا تھا۔ غزہ کی پٹی اور فلسطینیوں کی قتل کی مذمت کی تھی۔ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ایک کر کے
جو انصاف پسند لوگ ہیں، جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لگاتار ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر، نہتے فلسطینیوں پر، بچوں پر جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، مہیلاؤں پر جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، بزرگوں کو جس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، گھروں میں جس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب انصاف پسند لوگوں کو پوری طرح سے آتنکواد میں فرق نظر آ گیا ہے کہ اصل آتنکی کون ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک ایک کر کے لوگ اسرائیل کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔